اب وہ روٹی اٹھائی اور دوسرے کو دے دی. یہ ہے ایثار. ہمارا سلام ان گھرانوں پر جنہوں نے عملاً ایثار کر کے دکھایا ہے، اور جن کے ایثار پر اللہ نے قرآن میں سورے کے سورے نازل کیے ہیں، ان کی تعریف و تمجید میں صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایثار، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہ میں یہ دنیا حقیر ہو، جس کی نگاہ میں وہ سرچشمہ عطا موجود ہو جو کبھی بند نہیں ہوتا، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کے دل میں اللہ پر یقین ہو، جو دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل پر یقین نہ رکھتا ہو. وہی دنیا کو ٹھوکریں مار کے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے گا. اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں، رسولوں، ولیوں اور اماموں کی زندگیوں میں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں. لیکن ایک عظیم الشان مثال وہ ہے جو پنجتن پاک کے گھر کی مثال ہے، جس پر قرآن مجید میں پورا سورہ دہر نازل ہوا. علی مرتضیٰ بھی روزے سے ہیں، فاطمہ زہرا بھی روزے سے ہیں، حسن و حسین بھی روزے سے ہیں. روزہ رکھا ہے نظر پوری کرنے کے لیے، اور 5 روٹیاں ہیں بس، اور دروازے پر آ گیا سائل. کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، کبھی مسکین آیا. ان میں سے کوئی ایک روٹی اٹھا کے دے دیتا تو کافی تھا، مگر نہیں، ایک نے روٹی دی، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے اور 5 نے اپنی روٹیاں اٹھا کے سائل کو دے دی. یہ ہے کمال ایثار. ہم لوگ ظاہر ہے کہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تھوڑا سا تو ایثار پیدا کر سکتے ہیں. ایثار اور وفا، ایثار اور سخاوت کے مقابلے میں 2 صفتیں اور ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں. ایک ہے بخل، ایک ہے شح. بخل ہے سخاوت کے مقابلے میں، اور شح ہے ایثار کے مقابلے میں. بلکہ شح سخاوت سے، بخل سے بہت بدتر ہے. شح کیا ہے؟ بخل یہ ہے نہ دینا. بخل یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، انسانوں کی بھلائی کے لیے دے سکتے ہیں، مگر نہیں دیتے. ہمارا مال ہے، ہم کیوں دیں؟ یہ بخل. کار خیر میں خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، بخل ہے. ضرورت سے زیادہ ہے ہمارے پاس جو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں مگر نہیں دیتے، یہ بخل ہے. شح کیا ہے؟ شح یہ ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شح کیا ہے؟ جو امام نے فرمایا الشح ان ترى ما فی یدک شرفا وما انفقته تلفا. شح یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہو اسے شرف سمجھو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسے تلف سمجھو. امام حسن کے الفاظ ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جو خرچ کیا اس کے متعلق یہ ذہن میں آیا کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹ گئے، ہمارا مال تو برباد ہو گیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ برباد ہو گیا تو بھائی خرچ ہی کیوں کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اور یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ احساس ہم تو لٹ گئے، ہم تو لٹتے رہے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے. یہ ہم برباد ہو گئے اور ہم لٹ گئے. کہاں لٹ گئے؟ کس نے لوٹ لیا؟ آپ نے خود دیا، آپ نے خود خرچ کیا، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے. یعنی نہ خدا کے وعدوں پہ بھروسہ ہے، نہ رسول کے فرمان پہ بھروسہ ہے، نہ انسانی شرف و کرامت پہ بھروسہ ہے. یہ وہ صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، نیکیوں میں خرچ کرنے کے بعد، اولو الارحام پر صلہ رحم کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے. یہ ہے شح، بدترین وصف جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے. بخل یہ ہے کہ بے خاموش نہیں دیتے، ختم ہوئی بات.
لیکن افسوس ہے کہ یہ کیفیتیں بھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفوس کا جائزہ لیں اور واقعاً شرف و کرامت انسانی اپنے اندر پیدا کریں۔ شرف و کرامت ایمانی تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہاں تک۔ ایک موقع پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور موضوع کچھ یہ چھڑ گیا کہ مختلف قبیلوں مختلف خاندانوں کی خصوصیتیں کیا کیا ہیں۔ ہوتی ہیں نا بعض نسلی خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک یادگار گفتگو ہے جس میں آپ نے عربستان کے مختلف قبائل کی خصوصیتیں بیان کی ہیں، لیکن اس میں اپنے بنی ہاشم کی خصوصیتیں بیان کی۔ تو من جملہ دیگر خصوصیات کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ ہم وہ سخی ہیں کہ جو مال نہیں جان تک دے دے میں بخل نہیں کرتے۔ ہم وہ سخی ہیں کہ مال تو مال ہے، جان تک دے دینے میں بخل نہیں کرتے۔ اور یہ وصف ہمیں واقعاً خاندان بنی ہاشم میں نظر آتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ نسل ابو طالب میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے میدان کربلا میں حضرت ابو طالب کا کتنا لہو بہا ہے، کتنا خون حضرت ابو طالب کی نسل کا بہا ہے۔ بس یہ دیکھ لیجیے، آج خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ اس جوان کا ماتم کرتے ہیں۔ وہ جوان وہ ہے جس کے متعلق میں اپنی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں، تمام کتابوں کا جو اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں مطالعہ کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، ائمہ کا رتبہ تو اپنی جگہ ہے، ائمہ کے بعد امام زادوں کے درمیان جو سب سے بلند ترین منزل ہے وہ علی اکبر کی منزل ہے۔ حضرت عباس بھی امام زادے، ان کا بھی ایک جاہ و جلال ہے، ان کا بھی ایک عظیم رتبہ ہے، لیکن علی اکبر کا رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ وہ جوان جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے نہ دوستوں کو خطاب کر کے کہا ہے نہ دشمنوں کو خطاب کر کے کہا ہے، امام حسین نے خدا کو خطاب کر کے کہا ہے، اے پروردگار تو گواہ ہے نا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان اپنے دوستوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بیٹا فلاں سے مشابہ ہے، کبھی دشمنوں کے سامنے کہتا ہے۔ امام حسین نے نہ دوستوں سے کہا ہے نہ دشمنوں سے کہا ہے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے پروردگار گواہ رہنا، اب دشمنوں کی طرف وہ جوان کہہ رہا ہے کہ جو اپنی ظاہری شکل و شباہت میں، اپنی خلقت میں، اپنے خلق میں، اخلاق میں، وہ منطقاً اپنی گفتار میں، اپنی آواز میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا پروردگار تو جانتا ہے جب بھی ہم اہل بیت تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے، جب بھی ہم اہل بیت تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ یہ گفتگو حسین خدا سے کر رہے ہیں۔